السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جو لوگ کمزور ہیں، کمزوری کے باعث وہ بڑے ہی بدصورت نظر آتے ہیں اور اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزن بھی اس طرح بڑھانا چاہتے ہیں کہ بالکل ہی موٹے نظر نہ آئے، ایک متناسب جسم اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان خاص افراد کے لیے ہے، تو نہایت ہی توجہ سے سنیے اس ویڈیو کو اور نوٹ کیجئے ایسے پوائنٹس کو جو آپ کے وزن کو اچھے طریقے سے بڑھائیں اور آپ صحت مند نظر آئیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو آپ کلک کیجئے تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ اس میں دیکھ سکیں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بڑھتے ہوئے وزن کا کم کرنا تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس پہ تو آپ کو بڑی ہی ویڈیو مل جائیں گی، مگر وزن میں اضافہ کرنا بھی دنیا بھر کے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ ضرورت سے کم وزن شخصیت کے تاثر کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے دبلے پن کا شکار افراد وزن میں اضافے کے لیے کوشش کرتے آپ کو بہت نظر آتے ہیں۔ ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ یا تو انہیں اپنی کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ ضرورت سے زیادہ وزن بڑھا لیتے ہیں، بہت زیادہ وزن بڑھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی بے ڈھنگے نظر آتے ہیں اور بہت ہی موٹے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کی خواہش متناسب وزن کا مالک بننے کی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کا وزن پہلے متناسب تھا لیکن پھر ان کا وزن ذہنی پریشانی کی وجہ سے یا پھر کھانے کے معمولات میں کمی یا بیشی کی وجہ سے کم ہوا ہے، تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوراک کو معمول پر لا کر ایک بار پھر آپ پرکشش شخصیت کا مالک بن سکتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر دبلے پن کے شکار افراد کو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزن میں اضافہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے صبر اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وزن میں صرف اضافہ نہیں بلکہ صحت مند نظر آنا ضروری ہوتا ہے۔ وزن کو متناسب انداز میں بڑھانا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دم آپ بہت زیادہ اپنا وزن بڑھا لیں، ایک متناسب انداز میں بڑھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم چربی کا پہاڑ بن کر رہ جائے اور آپ بالکل بے ڈھنگے نظر آئیں اور بالکل ہی بدنما نظر آئیں، تو آپ نے اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے، آپ دیکھتے رہیں ان پوائنٹس کو اور اپنے ساتھ نوٹ کرتے رہیں۔ دبلے پتلے لوگوں کو دیکھ کر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کھایا کرو، جبکہ دبلے افراد کو صرف کھانا ہی نہیں بلکہ متوازن کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کھاتے رہیں اور آپ بالکل بے ڈھنگے نظر آئیں، متناسب کھانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، آپ نوٹ کریں ذرا، ایک متوازن غذا میں تقریباً 30 سے 50% پروٹین ہونی چاہیے، 20 سے 50% کاربوہائیڈریٹ ہونی چاہیے، 20 سے 40% چربی ہونی چاہیے۔ لہذا خوراک کو اسی اعتبار سے ترتیب دیا جائے۔ تو یہ آپ اپنے پین اور پنسل سے نوٹ کر لیں، غذا میں کتنی پروٹین ہو، کتنے کاربوہائیڈریٹس ہوں اور کتنی چربی ہو۔ تو یہ اپنے کاغذوں پہ نوٹ کر لیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اس خوراک کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہفتے میں روزانہ تقریباً 1900 یعنی کہ 1900 حراروں کا استعمال سے وزن میں تقریباً 1.5 کلو یعنی کہ آدھا کلو، 1.5 کلو نہیں، آدھا کلو کا اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ 1.5، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً آپ آدھا کلو اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ایک ہفتے میں 1900 حراروں کا استعمال کریں۔ تو ضروری ہے کہ ایک ہفتے کی خوراک کے حراروں کا جائزہ لیتے رہیں، اس میں حسب ضرورت آپ 300 سے لے کر 500 حراروں تک بتدریج اضافے کی منصوبہ بندی کی جائے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ آپ حراروں کی استعمال میں اضافہ کریں۔ تو دن میں تقریباً 3 سے زیادہ مرتبہ بھرپور انداز میں کھانا کھانے سے بہترین نتائج آ سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ دن میں تقریباً آپ 4 سے لے کر 6 مرتبہ کوئی ایک تازہ پھل ضرور کھائیں۔ تو اگر کھانے کی مقدار نہیں بڑھائی جا سکتی تو دن بھر میں کئی چھوٹے کھانے کھا لینے چاہیے، یعنی کہ دن بھر میں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کھا لیا تو اس سے بھی آپ اچھے وزن میں اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ تو پھلوں کا استعمال بھی اچھا ہے، پھلوں کا استعمال بھی کریں۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ 4 سے 6 مرتبہ کوئی تازہ پھل ضرور کھا لیں۔ اچھا، وزن بڑھانے کے لیے اضافی حرارے لینے کے ساتھ ساتھ غذا کی مقدار بڑھانی بھی ضروری ہے، یعنی کہ صرف آپ حرارے ہی لیتے رہیں، مقدار بھی بڑھائیں خوراک کی آہستہ آہستہ، یعنی کہ ایک دم بڑھا لیں، آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ تو کھانے کی چیزوں میں غذائیت کا بھی خیال رکھیں۔ تو غذائیت سے بھرے پھل ہوں، سبزیاں ہوں، گری دار میوے ہوں، بیج ہوں، زیتون ہو، ٹھیک ہے، مگر ناشپاتی سے بنی ہوئی، دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات ہو گئی، گوشت ہو گیا، سمندر کی غذائیں ہو گئی اور مرغی کھائے جانے چاہیے۔ تو ذائقے اور مہک میں اضافے کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں، مسالوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کریں ان چیزوں کو جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں اور اس سلائیڈ میں آپ کو بتایا ہے، تو ان چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں۔ اچھا، کھانے میں پروٹین لیں، کاربوہائیڈریٹ لیں اور چربی کا صحیح استعمال کریں۔ تو اس میں مقدار متوازن رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، مقدار توازن کے ساتھ کھانی چاہیے، یعنی کہ بہت زیادہ کھا لیا تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مثلاً آپ نے گوشت کھایا ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، ٹھیک ہے، سمندری غذا ہے، ٹوفو ہے، رنگین سبزیاں ہیں، آلو ہیں، میٹھی مکئی ہے، چاول ہے، ٹھیک ہے، پاستا ہے، مکھن، پنیر اور نشاستے سے بھی بھرپور غذائیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو غذا میں غیر صحت مند حرارے مثلاً فرینچ فرائز جو ہوتے ہیں، اس سے آپ گریز کریں، مرغے کے نگٹس ہیں اور فش اسٹیکس سے گریز کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو گریز کریں، آپ جتنا ممکن ہو اس کو کم سے کم استعمال کریں۔ یہ آپ کے وزن کو بڑھا تو دیں گی لیکن صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ فرینچ فرائز ہو گئے، مرغے کے نگٹس ہو گئے، فش اسٹیکس ہو گئے، وزن تو بڑھا دیں گے لیکن آپ کو صحت کو نقصان پہنچائیں گی چیزیں، تو ان 3 چیزوں کو بھی آپ نوٹ کر لیں، اس کو آپ کم سے کم استعمال کریں۔ تو وزن میں اضافے کے خواہش مندوں کے لیے مونگ پھلی کا مکھن لگا کر آپ پورے اناج والا ایک سلائس لے لیں اور اضافی پنیر والا ایک آملیٹ لے لیں، بادام کا مکھن استعمال کریں اور ایک سیب استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد اور دہی مثالی ناشتہ ہے، تو یہ اچھا خاصا زبردست ناشتہ بن سکتا ہے، تو یہ بھی آپ چیزیں نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اناج والا ایک سلائس ہے، ٹھیک ہے، اضافی پنیر وغیرہ، بادام کا مکھن، تو یہ بھی آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ تو اس کے علاوہ کھانے کے لیے نشاستہ دار سبزیاں ہو گئی، جس طرح آپ نے آلو ہے، مکئی کا انتخاب کیا جانا چاہیے، تو یہ بھی آپ نے اپنے ساتھ ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، غذائیت سے بھرپور مشروب بھی لے سکتے ہیں، جس طرح مثلاً آپ کون سے مشروب لے سکتے ہیں؟ آپ دودھ لے لیا، پھلوں یا سبزیوں کا خالص رس کے ساتھ کم از کم 2 لیٹر پانی کا بھی استعمال ضرور کریں۔ تو بہت سے لوگ غذائی سپلیمنٹ لیتے ہیں جو وقتی طور پر تو کارآمد ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ مہنگے سپلیمنٹ مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے، پھلوں اور سبزیوں اور دودھ کا جو خالص رس ہے اس کو کم از کم پانی کے ساتھ ضرور استعمال کریں، خاص طور پہ 2 لیٹر پانی ضرور استعمال کریں۔ اچھا، ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ ورزش کا عمل کم وزن کے حامل افراد کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو ورزش کے ذریعے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور جسم نسبتاً چوڑا نظر آتا ہے۔ تو موٹے افراد کی نسبت دبلے افراد کو اعتدال میں رہ کر مخصوص ورزش کرنی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں جی، ورزش کرنی چاہیے لیکن مخصوص انداز میں جو آپ کے جسم کو متناسب بڑھا سکے۔ تاہم ایروبک کی ورزشیں دبلے افراد کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ وزن کا حصول اگر قدرتی طریقے سے ہو تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے
کہ وزن کا جو آپ نے حصول کرنا ہے قدرتی طریقوں سے کریں، اچھی غذا سے کریں، قدرتی غذا سے کریں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس انداز میں بڑھا ہوا وزن مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔